السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے ہمارا عربی گرامر۔ عربی گرامر کے جو اسباق ہوئے تھے وہ کافی دن ہو گئے ہوئے تو میں نے سمجھا کہ آج اسے پڑھا لیتا ہوں انشاءاللہ، اور مزید بھی یہ چلتا رہے گا، اور بھی دیگر چیزیں آئیں گی۔ اتنا تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی کہ سمجھ میں آپ کو آنے لگے گا، اور عموماً جو بار بار چیزیں آئیں گی وہ تو سمجھ میں آئیں گی ہی۔ کچھ نہ سمجھنے سے بہتر ہے کہ کچھ سمجھ لے، ہے نا۔ تو آج بات کریں گے عربی گرامر پر۔ عربی گرامر پر جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا سبق، اس میں سب سے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، دو علم ہیں اس کے لیے، علم النحو اور علم الصرف۔ علم النحو پر بات ہو رہی تھی، آج علم الصرف سے متعلق ہے، یعنی جسے ہم گردان کہتے ہیں، اور پھر فعل پر بات کریں گے، جیسے کہ انگلش میں ہم اسے ورب کہتے ہیں، جسے ہم ورب کہتے ہیں نا، ورب، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ تو اسی فعل پر بات کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فعل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں، اور اس میں زمانہ پایا جائے، یعنی کس ٹائم ہو رہا ہے، پیریڈ پایا جائے، ٹائمس آف پیریڈ، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے، فعل کہیں گے۔ میں نے یہ بھی بتایا آپ کو اس سے پہلے کہ فعل کی قسمیں کتنی ہیں، اور پھر میں نے آپ کو بتایا فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال، یعنی کہ اس میں تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور امر و نہی۔ اسی فعل امر میں ہی نہیں آتا ہے۔ فعل ماضی میں جو چیزیں ہو گئیں، فعل مضارع میں حال مستقبل دونوں آتا ہے، یعنی جو کام ابھی ہو رہا ہے اور جو کام ہوگا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، یہ آپ کو مضارع میں ملے گا۔ اس میں ایک چیز اور آتی ہے، وہ ہے امر، جس میں آرڈر کیا جاتا ہے، آرڈر ہوتی ہے کسی چیز کی، یعنی کسی کام کا ہم آرڈر کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کہ ہم اسے فعل امر کہیں گے۔ جیسے آپ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ، یہ فعل امر ہے، یعنی کہ آپ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل امر ہے، یہ بھی ایک فعل کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، آج بات کریں گے فعل مضارع کے بارے میں۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں رٹا مارنے والی ہیں، آپ رٹ لیں ایک پیٹرن پر، پھر اسی سے ریلیٹڈ اسی پیٹرن پر اور بھی چیزیں آئیں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ اگزامپل لیا جاتا ہے، اگزامپل اکثر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، نصارہ، ہے نا، نصارہ، یہ فعل ماضی ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرنا۔ یہ میں نے آپ کو پیٹرن بتایا تھا اور بولا بھی تھا کہ آپ اسے رٹ لیں گے کم سے کم ابھی فی الحال، پھر آگے جب بات ہوگی تو آپ کو یہ کام آئے گا۔ ابھی آپ بس اتنا سمجھ لیں، پھر اس میں اور بھی دیگر چیزیں ہیں، دیگر چیزیں اس کے بعد سمجھ میں آئی۔ یہ ہے فعل ماضی، جسے ہم پاسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے ہم پاسٹ کہیں گے، ماضی۔ اس میں کیا ہوا؟ وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، اور پھر یہ عربی گرامر کی خصوصیت ہے کہ اس میں تثنیہ کا بھی صیغہ آتا ہے، یعنی دو۔ اردو میں، انگلش میں ہم پڑھتے ہیں نا سنگولر پلورل، لیکن اس میں کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع۔ تو یہ جو ہے واحد ہے، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ہے یہ نصارہ۔ اور بھی اور چیزیں میں آپ کو پڑھا دوں گا کہ واحد تثنیہ جمع، یہ تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ پھر اس میں جو صیغے آتے ہیں کہ کون مرد کے لیے ہے، کون عورت کے لیے ہے، جب ہم فعل کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو نصارہ یہ فعل ماضی ہوا۔ اسی کو اگر ہم فعل فعل مضارع بناتے ہیں تو اس میں آپ کچھ نہیں کریں گے، اسی کو آپ جو ہے، اسی میں آپ یا جوڑ دیں گے، دیکھیں، نصارہ ینصرو،
اس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کا ہو جائے گا فعل مضارع۔ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ ینصرو کا میننگ ہوگا کہ وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ اور یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ ہوگا واحد مذکر غائب، یعنی جو مدد کرنے والا آدمی ہے وہ مرد مدد کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلے گا، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ سامنے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، ٹھیک ہے؟ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، دیکھیں آپ کے سامنے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ اس میں صرف تثنیہ، اس میں صرف جمع، اس میں واحد۔ واحد میں صرف واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ مرد کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے ہے، یہ عورت کے لیے ہے، اور یہ واحد کا ہے۔ یہ دونوں، یہ دیکھیں یہ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے۔ یا ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس میں وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی۔ ینصرانی وہ دو عورت مدد کرتی ہے، تنصرانی وہ دو عورت، اس میں ینصرانی وہ دو مرد، ینصرونا اس میں کیا ہے؟ اس میں بہت سارے مرد ہیں مدد کرتے ہیں، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ جب قرآن کے آیات آپ دیکھیں گے تو اس میں پتہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں تنصرو، تنصرانی، ینصرونا، اس کے گردان ہے۔ آپ اس سے پہلے رٹ لیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں یہاں پر کہ اس کا میننگ یہاں کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا واحد، دونوں واحد ہے، سب واحد ہے، لیکن میننگ چینج ہوتا جائے گا۔ صرف زبر، زیر پیش اور ایک حروف کو آگے پیچھے کرنے سے میننگ اس کا چینج ہو جائے گا۔ ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، ینصرانی وہ دو مرد مدد کرتے ہیں، ینصرونا وہ سب مرد مدد کرتے ہیں۔ تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، تنصرانی وہ دو عورت مدد کرتی ہیں، ینصرنا وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں۔ یہ ہوا وہ، یعنی اسے ہم کہیں گے غائب کا صیغہ، یعنی جو مدد کرنے والا ہے وہ حاضر نہیں ہے، وہ سب ہے نا، دور کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ حاضر نہیں ہے۔ یہ دو لائن دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں گے یہ حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اور اس میں پیش ہے۔ یہاں تنصرو ہے، یہاں بھی تنصرو ہے، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرن، تنصرو، دیکھیں، اور آپ کو سیم بھی ملے گا۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر تنصرانی، تنصرانی، التنصرانی، سب سیم آپ کو مل رہا ہے۔ تو آپ اسے رٹ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرن، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر تنصرو تم ایک مرد مدد کرتے ہو، تنصرانی تم دو عورت مدد، تم دو مرد مدد کرتے ہو، تنصرون تم سب مرد مدد کرتے ہو۔ اب اسی کو آپ فیمیل میں لے لیں، اس میں عورت شامل ہو جائے گا۔ اس میں یہ دیکھیں، اس میں جو ہے یہ دونوں حاضر کا صیغہ ہے، یہ دیکھیں یہ دونوں حاضر کا صیغہ ہے۔ تو صیغے کتنے ہو گئے؟ تین اوپر اور تین نیچے، یعنی غائب کے صیغے 6، حاضر کے صیغے 6 12 اور 2 نیچے 14۔ یہ دو کون کون ہیں؟ متکلم کا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں انصرو، میں مدد کرتا ہوں، اور ننصرو اس میں آپ لے لیں کہ ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اس میں عورتیں بھی آ جائیں گی، مرد بھی آ جائیں گے، اس میں عورت بھی آ جائیں گے اور مرد بھی آ جائیں گے، دونوں آ جائیں گے۔ یہ جو ہے واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور تثنیہ دونوں میں آتا ہے۔ یہ واحد کے لیے انصرو اور ننصرو، یہ سیاق و سباق یعنی اس کے آگے پیچھے کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہاں ہم کس کو لے رہے ہیں۔ ننصرو کو ہم کہاں لے رہے ہیں؟ تثنیہ میں لے رہے ہیں یا جمع میں لے رہے ہیں؟ تو انصرو، ننصرو یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ اب ایک بار اسے رٹیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرن،
تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصرو ننصرو. آپ اسے خوب رٹا مار لیں، جب زبان پر بیٹھ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے اسی پیٹرن پر اگر دوسرا بھی آ جائے گا، جیسے ینصرو ہے، اگر فعال کی جگہ یفعلو ہو، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو. بس وہی ہے، فعلہ مطلب ہوتا ہے کرنا، ہے نا، کوئی کام کرنا. فعلہ اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ میننگ ہوگا. افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اسی پیٹرن پر آپ بیٹھائیں گے، میننگ وہی نکلے گا. اگر آ گیا تنصرو اور یہاں بھی تنصرو، تو اس کو ہم سچویشن کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس کا میننگ ہم غائب کا لیں گے یا حاضر کا لیں گے. ٹھیک ہے، تنصرو وہاں سے پتہ چل جائے گا ہم کو، اور پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے یا مذکر کا صیغہ ہے. میں نے آپ کو مذکر مؤنث بھی پڑھایا ہے، تو مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ مذکر مؤنث بھی ہے، اب دیکھیں، اور اس میں واحد جمع بھی ہے اور تثنیہ بھی ہے. غائب، حاضر، یہ سارے چیزیں ہیں. غائب میں جسے ہم کہتے ہیں وہ، یعنی جو حاضر نہیں ہے، کام کرنے والا. حاضر میں ہم کہتے ہیں جو کام کرنے والا حاضر ہو. جب ہم تم کسی کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ تو حاضر ہوتا ہے، تب ہم اشارہ کرتے ہیں کہ تم. اسی طرح میں، یعنی متکلم، بات کرنے والا جو بات کرتا ہے، تو میں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، انصرو میں مدد کرتا ہوں، افعلو میں کام کرتا ہوں، اقرؤ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں آپ پڑھیں گے. آکلو میں کھاتا ہوں، ناکلو ہم سب کھاتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، نقرؤ ہم سب پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو گیا. یہ ہوا فعل مضارع. تو فعل مضارع میں اور یہ صیغہ سیم ہے، بس یہ یا لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں، نصر ینصر، یہ پہچان ہے ایک. آپ جب رٹ لیں گے اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو تمام میننگ جو ہے اس کا سمجھ میں آ جائے گا. باقی بات مستقبل اور حال میننگ کب لیں گے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، اس سے کب ہم مراد لیں گے، تو یہ سچویشن کے حساب سے. اور کچھ ایسے علامات بھی ہیں، کچھ ایسے ورڈ ہیں جو اس کے آگے لگانے سے حال اور مستقبل کے معنوں میں آ جاتا ہے. وہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. آج بس شارٹ میں اتنا سمجھیں. آج آپ یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع جو ہے اس میں دو ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی پریزنٹ اور فیوچر. اس میں پریزنٹ کب لیں گے، فیوچر کب لیں گے، وہ سچویشن کے حساب سے، کیونکہ یہ سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ایک ایک چیز کر کے کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. اس کا میننگ اسی پیٹرن پر آپ دوسرا بھی لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، وہ دو کرتے ہیں. یہ جو دو لائن ہے نا، دو لائن، یہ جو دو لائن دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دو لائن میں یہ جو دو لائن ہے، ایک لائن آپ دیکھیں یہاں اشارہ کر دیا ہے، یہ غائب کا ہے، یعنی وہ کا میننگ آئے گا. لیکن ایک لائن جو ہے یہ مذکر کا ہے، دوسرا لائن مؤنث کا ہے. تو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، وہ ایک عورت مدد کرتی ہیں. وہ دو مرد مدد کرتے ہیں، وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں. تو یہ غائب کا صیغہ ہے اور واحد کا ہے، اس میں تثنیہ کا. اس میں کنفیوژن نہیں، کلیئر ہو جانا چاہیے. حاضر یہ ہے کہ ہم جس میں تم سے بات کرتے ہیں یا آپ سے بات کرتے ہیں، جو حاضر ہوتا ہے. تو اس میں بھی مذکر مؤنث ہے اور تثنیہ جمع اور واحد ہے. پھر نیچے دو ہی ہے، متکلم ہے جس میں ہم اور میں کرتے ہیں، ہم جس میں ایک ہو، اور یہ تثنیہ میں جو ہے یہ دو، اور جمع کے لیے ننصرو ہی آتا ہے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. باقی بات اسے آپ ایک بار نہیں سمجھ میں آئے تو آپ دوسرا بار دیکھ لیں، دوسری بار دیکھ لیں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دیں اس سے کیا. اور اگر آپ اس میں کچھ اور مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں جو ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، باتیں کہیں. پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیوز پر بنایا جائے گا. باقی بات اس کے آگے اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.